اسی کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. دس از ڈاکٹر مینول طاہر اور آپ شو دیکھ رہے ہیں بیداری. اور آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہیں اور بڑا ہی خوبصورت ٹاپک ہے جو کہ ہر ٹائم، ہر وقت، ہر ایرا میں جس کے اوپر بہت کام ہوا ہے اور وہ ہے گناہ. آج ہم گناہ پر ڈسکشن کریں گے. گناہ کے بارے میں آپ تک خاص کلام کی معلومات پہنچائیں گے تاکہ آپ اس کو سیکھ سکیں اور اس پر قابو پا سکیں. اور میرے ساتھ اس وقت بڑے ہی زبردست خدا کے خادم ہیں جو کہ بڑے عرصے سے خداوند کی خدمت کر رہے ہیں. خدا نے ان کو بڑی برکت دی ہے. بڑے پڑھے لکھے خدا کے خادم ہیں. خدا نے ان کو بڑا سرفراز کیا ہے. اور میری مراد پاسٹر یعقوب گل صاحب کی طرف ہے. سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی. اور اپنا تعارف کروا دیجیے ناظرین کو. جی میرا نام پاسٹر یعقوب گل ہے اور میں چیف کارنر سٹون کرسچن فیلوشپ منسٹریز کا پاسٹر ہوں، چیئرمین ہوں. اور خدا نے ہمیں فضل دیا ہے کہ ہم یوحنا آباد میں ڈی بلاک میں گلمبر 7 میں چرچ بھی اور ساتھ ساتھ ٹریننگ سینٹر شروع کریں. خدا نے ہمیں فضل دیا ہے کہ ہم تعلیم بالغاہ ٹریننگ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسکول بھی ہے اور ساتھ ساتھ سلائی سینٹر ہے. تو ہمارا جو مین فوکس ہے کہ ہم ڈسائپلشپ ٹریننگ اور خاص طور سے غیر قوموں میں انجیل سنانے کے حوالے سے کس طرح سے ایمانداروں کو تیار کیا جائے، ٹرین کیا جائے، اکوپ کیا جائے. سو اس خدمت میں ہم مصروف ہیں. آپ کی دعائیں ہم سب کو چاہیے. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. تھینک یو فار انوائٹنگ می ان دس سیشن. یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور جرمایا ٹی وی میں بیٹھ کے میں یہ خاص بڑا اہم ٹاپک ہے جو بائبل مقدس میں اور مطلب نبیوں نے، رسولوں نے اس کو بڑا ڈسکس کیا ہے، خدا یسوع مسیح نے بھی. سو ہم اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. شکریہ اس دعوت کے لیے. تھینک یو ویری مچ اور ویلکم اگین پاسٹر صاحب جی. اور ہم دعا سے اپنے شو کا آغاز کریں گے. دعا میں رہنمائی فرما دیجیے. آئیے دعا کرتے ہیں. خدا مہربان پیارے آسمانی باپ، وفادار خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. یس مائی لارڈ. ہم جانتے اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم خاک ہیں، لیکن تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے بڑا فضل کیا اور اس خاک کو، گنہگار انسان کو تو نے اصلی ابدی محبت دکھائی ہے. اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنی جان سلیپ پر دے کر، خون بہا کر، ہماری قیمت ادا کے ہمیں گناہ اور ابلیس سے چھڑایا ہے، آمین، بائی بیک کیا ہے، ریڈیم کیا ہے اور اپنے بنایا ہے، خدا کے بیٹے بیٹیاں بنایا ہے، ہمیشہ کی زندگی کے اور جلالی بادشاہت کے وارث بنایا ہے. آمین. اس فضل کی طرح شکر ادا کرتے ہیں کہ زمین پر تو نے ہمیں جسم میں رکھا ہے کہ ہم گناہ اور آزمائشوں پر غالب بھی آئیں اور ساتھ ساتھ تیرے فضل کا تجربہ کرتے رہیں، یسوع نام کی قدرت کا تجربہ کرتے رہیں. یس لارڈ. اور اس دنیا میں خدا ہم اپنی کمزوریوں کے باوجود تیرے فضل کے زور میں، پاک روح کے زور میں، تیرے کلام کی قدرت میں چلتے ہوئے تجھے خوش کریں اور بہت سا پھل تیرے لیے حاصل کر سکیں. بہت سے لوگوں کو گناہ اور ابلیس کے قبضے سے چھڑا کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر سکیں. اس آنر کے لیے، اس فضل کے لیے، اس خداوند بڑے استحقاق کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تمہاری مدد اور رہنمائی فرما، یسوع مسیح کے نام سے، آمین. آمین 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 آمین. پادری صاحب جی، آج بڑا اچھا ٹاپک ہے اور یہ شرف کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ آج شو کر رہے ہیں کیونکہ خدا کے بڑے عظیم خادم ہیں آپ. خداوند نے آپ کو بڑے عرصے سے اور بڑی کثرت سے استعمال کرتا چلا آ رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں. اور آج صرف چاہتا ہوں کہ لغت گناہ کے بارے میں کیا کہتی ہے وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بیان کریں، پھر ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے. تھینک یو. لفظ گناہ عبرانی زبان میں اس کے لفظ خطا استعمال ہوا ہے. اچھا. اور یونانی زبان میں، نئے عہد نامے کی زبان میں ہمارتیا لفظ استعمال ہوا ہے. ونڈرفل. ٹھیک ہے. سو اس لفظ کا جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے کہ فالنگ اوے فرام پاتھ. ٹھیک ہے، گوئنگ اوے فرام پاتھ یا فالنگ اوے فرام دا ٹریک، مطلب راستے سے ہٹ جانا. راستے سے ہٹ جانا. جی. اور ایک اور مطلب جو بتایا جاتا ہے ڈکشنریز میں وہ ہے مسنگ دا مارک، مسنگ دا ٹارگٹ، مسنگ دا مارک.
do not hitting the target. We should hit the bull's eye. So that's the right word used for falling. Do not hitting the right place. मतलब जो टारगेट आपको दिया गया है उससे मिस कर देना, अपने रास्ते से हट जाना, दूर हो जाना, या निशाने पे तीर ना चलाना, या निशाने पे तीर ना लगना. हाँ जी, बिल्कुल. ये इस लफ्ज़ हमारतिया के लफ्ज़ी मतलब. वाह वाह वाह. और जब हम खासतौर पे खुदा के गुनाह की बात करते हैं तो उसको कैसे हम बयान कर पाएंगे जब खुदा के गुनाह की बात करते हैं? एक बात पर आप गौर करें कि बाइबल मुकद्दस को एक जो और नाम दिया जाता है वो है अहदनामा. पुराना अहदनामा, नया अहदनामा. जी सर. सो बाइबल बताती है कि खुदा ने, अगरचे वो कादिर मुतलक है, खुदा ने हमेशा इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, कॉन्वेनेंट्स किए हैं, अहद बांधे हैं. और उसका मतलब ये है, खुदा को ये तो पता है कि हम कमज़ोर हैं और वो खालिक है और वो कादिर है. आमीन. पर वो हमेशा इंसान को जिम्मेदार ठहराता है और जिम्मेदारी लेकर खड़ा होने के बारे में कहता है. हालेलुया. इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, मुआहदे करता है, अहद करता है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ताकि इंसान ये तो जानता है कि वो कमज़ोर है, लेकिन कम से कम खुदा के फजल को पहचानते हुए और कि खुदा ने मुझे ये ऑनर और इस्तेकाक दिया है कि मैं उसके साथ खड़ा हूँ, उसके साथ अहद में बांधा जाऊँ, और वो मुझ पर एतमाद करता है, भरोसा करता है और फजल भी वही देता है. तो कम से कम मैं इरादा बनाऊँ, उसका फजल मांगूँ और उसके लिए खड़ा हूँ और चलने के लिए तैयार हूँ. वो काम जो वो मुझे देना चाहता है, जो इस्तेकाक वो मुझे देना चाहता है, कम से कम उसके लिए मैं अपने अंदर इरादा बनाऊँ और उसके लिए तैयार हूँ और करने के लिए आगे बढ़ूँ, ईमान का कदम बढ़ाऊँ, तो वो मेरी मदद फरमाएगा. सो इसलिए खुदा ने हमेशा इंसान को ज़िम्मेदार भी ठहराया है. वाह वाह. जब वो अपने टारगेट को छोड़ देता है, अपने मकाम से गिर जाता है, तो खुदा उसको ज़िम्मेदार फिर ठहराता है, उससे जवाबदेही लेता है. वेरी गुड. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. मतलब अगर हम स्पेसिफिकली अगर खुदा के बारे में और खुदा की बात नहीं मानते तो क्या गुनाह जो वर्ड है हम इंसान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि या सिर्फ खुदा के लिए होगा? गुनाह तो बेसिकली इंसान के लिए है, क्योंकि इंसान ही है जो रास्ते से हट जाता है और माँ को मिस कर देता है, और उस टारगेट या उस मेरिट से जो इस पे खुदा इसको देखना चाहता है वो पीछे रह जाता है, नीचे रह जाता है, उस मेरिट तक नहीं पहुँचता है. तो ये इंसान ही है, लेकिन खुदा का फजल भी इंसान के लिए अवेलेबल है. आमीन आमीन आमीन. प्रेज द लिविंग गॉड. सर, तो बाइबल गुनाह के बारे में क्या फरमाती है कि गुनाह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या नाफरमानी जो है वो गुनाह है? किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बिब्लिकली? ये बात करते हुए एकदम मेरे दिल में, मेरे जहन में एक बात आई है कि बाइबल मुकद्दस जिस तरह से गुनाह और फजल को बयान करती है. जी सर. जो दूसरे मज़हब हैं, मिसाल के तौर पर दूसरे मज़हब ये कहते हैं कि जी खुदा इंसानों से बिल्कुल अलग थलग है, वो इंसानों के साथ उसका जो ताल्लुक़ है एक मास्टर और एक ग़ुलाम का है. जी सर. लेकिन बाइबल कहती है कि नहीं, खुदा इंसान से बेहद प्यार करता है, उसने उसको अपनी सूरत और शबीह से बनाया, शबीह पर बनाया. उससे मुराद यह है कि खुदा चाहता था कि उसमें से मैं नज़र आऊँ. सूरत और शबीह से मुराद ये है कि खुदा चाहता था कि जैसे बाप बेटे में बाप की सिफ्तें खसलतें नज़र आती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है. तो इस तौर से खुदा चाहता था कि आदम में से, इंसान में से मैं नज़र आऊँ. ठीक है. अब जो दूसरा मज़हब वो कहते हैं कि खुदा चूँकि अलग थलग है और उसने इंसान को ज़मीन पर रखा है, एक उसका फरिश्ता दाहिने तरफ है, एक बाएँ है, ठीक है, और एक नेकियां लिखता जाता है, दूसरा बुराइयां लिखता जाता है, बाद में कहता है हिसाब होगा आपसे. ठीक है. लेकिन बाइबल कहती है कि नहीं, खुदा ऐसा पुरफजल और शफीक है कि वो नहीं चाहता कि इंसान गुनाह में गिरे, इसलिए वो अपना फजल भी देता है, और जब इंसान कमज़ोर होता है वो उसको संभालता है, और साथ साथ उसने अपना कलाम उसे दिया है, ऐसे हथियार उसको दिए हैं, ऐसी फतह के लवाजमात उसको दिए हैं कि अगर वो उनको अपने सामने रखे, खा वो कमज़ोरी हो या इबलीस हो, उस पर गालिब नहीं आ सकता. सिर्फ उससे ये चाहता है कि वो उसके फजल को थाम ले और उन हथियारों को ले ले, ठीक है, उसके नाम को ले ले
اور اپنے اندر یہ عہد رکھے کہ میں خدا کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، واہ اور جب کمزور ہو کہے خداوند میری مدد کر، تو یقیناً خدا کا فضل اس کے لیے دستیاب ہوگا۔ اب اور ہم دیکھتے ہیں کہ افسیوں کا خط اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ خدا کے سارے ہتھیار باندھ لو، بالکل مطلب وہ اس بات کی بڑی اچھی وضاحت کرتا ہے، اور ان سارے، کیا خیال ہے پادشاہ صاحب جی، وہ سارے ہتھیار وہ انسان کے بچاؤ کے لیے ہیں؟ ذرا تھوڑی اس کی بھی وضاحت کر بالکل۔ دیجیے گا۔ وہ لکھا ہے خداوند کی قدرت کے زور میں، آمین خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، ٹھیک ہے، آمین۔ اور خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، بالکل کیونکہ ٹھیک ہے، تمہاری لڑائی جسم اور گوشت سے نہیں ہے، روحانی قوتوں کے ساتھ ہے۔ بالکل اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خدا نے آپ کو روحانی ہتھیار دیے ہیں، یہ لے لو، پہن لو، یہ اس کی دستیابی ہے، اس کی فراہمی ہے، اس کی پروویژن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ گناہ پر غالب ہو، واہ ٹھیک ہے، تو یہ لے لو اور اس کو پہن لو اور ابلیس کا مقابلہ کرو۔ تو ان ہتھیاروں میں سے بہت سارے ہیں، جیسے لکھا ہے کہ سچائی سے اپنی کمر کس کر، واہ، راست بازی کا بختر لگا کر، ٹھیک ہے، اور پاؤں ہر وقت صلح کی خوشخبری سنانے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اسی روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے، اس کے وسیلے سے ابلیس کے ہر اس کے حملے کو، اس کی آزمائش پر خداوند نے فتح پائی، اور یہی آج ہمارے لیے بھی ہتھیار ہے۔ یس، اور پھر ایک اور جو بڑا ہتھیار ہے، یسوع کا خون، اور پھر روح القدس خود ایک بڑی طاقت ہے آمین، جو ہمارے ساتھ ہے، آمین، ہمیں دیا گیا۔ ونڈرفل جی، ونڈرفل جی۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایک خوبصورت شو، اور ابھی وقت ہے ایک بریک کا، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ گاڈ بلیس یو۔